آواز بلند صلوات. عبادت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. خوشد امام زمان علیہ السلام کے لیے بار دیگر بلند ترین صلوات. بانیان مجالس کی محنت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات. محسوس نہ فرمائے، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے، تھوڑا تھوڑا، تاکہ مجلس کی وقار اور عظمت میں اضافہ ہو. تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے. اب بزرگ سامنے آئے تو زیادہ خوبصورت لگیں گے. میرا نام غلام مصطفیٰ ہے. میرا نام غلام مصطفیٰ ہے اور میں اپنے دائیں بائیں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا. تو جو نہیں فرمائیں گے مجھے دکھ ہوگا. میرا نام غلام مصطفیٰ ہے اور میں اپنے دائیں بائیں کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا. کیوں کہ دائیں بائیں بندے محمد مصطفیٰ کے بھی بیٹھے تو حاصل کچھ نہیں ہوتا. بھائی توجہ یار. اس بارگاہ اقدس میں میری پہلی حاضری ہے. وعدے کے مطابق میری مجلس پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا ہے اور میں اصولی طور پر جب میرا وقت ختم ہو جائے تو میں مجلس نہیں پڑھتا. لیکن چونکہ مولوی صاحب بیچارے نے مجھے بار بار اس بات کا اظہار کیا اور میں صرف ان کی خاطر اور آپ کی محبت کی خاطر مجلس پڑھوں گا. لیکن یاد رہے کہ قبرستان میں پڑھنے کا میرا سرے سے کوئی تجربہ نہیں ہے. اب تو جو نہیں فرما رہے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. قبرستان میں پڑھنے کا میرا سرے سے کوئی تجربہ نہیں ہے. علی مولا سے پیار کرنے والا میرے سامنے کفن پہن کے بھی سویا ہو تو بلا میں اسے بھی لیتا ہوں. یا ماشاءاللہ ثابت صاحب نے اور ان سے پہلے ذاکرین نے صلوات پڑھ لو. خوبصورت انداز میں انہوں نے قصیدے پڑھے اور ہمارے شیعہ لوگ ایک ٹکٹ میں دو مزے لینے کے آتی ہیں. آپ تو یہ فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پاس وہ سر تو نہیں ہے لیکن بات میں سر کی کرتا ہوں. ماشاءاللہ. سارے مل کے صلوات پڑھیں. میں مجلس کی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم. ماشاءاللہ. قیل فی شانہی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أخي هيبة ولي هيبة وزير هيبة مشير هيبة وخليفة من بعده وناصر دينه
علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المؤمنین الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما صلوات بآواز بلند دوستو بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں دعائیں مولا کونین بتصدق جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ تمام مومنین کی عزا کو قبول فرمائیں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو ملکہ شام نے ملون شام کے دربار میں پڑھی تھی میں توجہ چاہتا ہوں چونکہ رجب کا مہینہ ہے اور آج کی مجلس وہی پڑھیں گے جو آخر میں پڑھیں گے اس رجب میں بہت ساری مناسبتیں ہیں اگر پورے رجب کی بات شروع کروں تو پھر شاید کوئی بھی نہ پڑھ سکے میں نے آپ کی خدمت میں اس آیت کو پڑھا ہے جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے ملون شام کے دربار میں جس آیت کی تلاوت کی تھی تاریخ انسانیت میں ایسے موقع کم ہیں کہ مجمع مسلمانوں کا تھا بے توجہ یاد مجمع نمازیوں کا تھا مجمع حاجیوں کا تھا اس مجمع سے اللہ یا اس کی حجت نے جب خطاب کیا تو آیت وہ پڑھی جس میں خطاب کافروں سے تھا میں خدا کے لیے جاننے کی وریاست والا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ حاجی بھی ہوتا ہے اور کافر بھی میں خدا کے لیے جان رہا بندہ نمازی بھی ہوتا ہے اور کافر بھی بندہ زکاتی بھی ہوتا ہے اور کافر بھی میرا ساتھ دیں گے تو میں اس مجلس میں کافر بتاؤں گا نہیں بلکہ کافروں کے گلے میں پٹے ڈال کے تمہارے ہاتھوں میں دے کے جاؤں گا میں خدا کے لیے جاتا ہوں میں توجہ چاہتا ہوں سب سے پہلے تھوڑی سی ترتیب بدل رہا ہوں 60 ہجری 8 ذی الحج ہر مسلمان حج پڑھ رہا ہے وارث کعبہ حج پڑھنا چاہتا ہے نکاح امامت اٹھی اور نکاح امامت نے دیکھا کہ حاجیوں کے لباس میں حاجی نہیں قاتل پھر رہے میں خدا کے لیے جاگ رہا ہوں حاجیوں کے لباس حاجیوں کے لباس میں خالی حاجی نہیں قاتل پھر رہے اور آپ نے سنا ہوا کہ امام نے احرام توڑ دیا احرام توڑنا ہوتا کیا احرام توڑنا حاجی حالت احرام میں آگے جاتے جاتے ایک قدم پیچھے رکھتے تو احرام ٹوٹ جاتا ہے خدا کے لیے جاتا ہے حاجی آگے جاتے جاتے ایک قدم پیچھے رکھ دے تو احرام ٹوٹ جاتا ہے یزید نے مفتیوں سے فتویٰ لیا تھا اور فتوے کے بعد 750 بندے تیار کیے 750 250 کی ڈیوٹی لگائی کہ تم حالت طواف میں
فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا. بھائی توجہ چاہتا. دوسرے 250 کی ڈیوٹی لگائی کہ تم قاتلوں کو قتل کر دینا. بھائی توجہ چاہتا. تیسرے 200 کی ڈیوٹی لگائی کہ جب قاتل قتل ہو جائے تو تم شور مچانا، بھاگو بھاگو. جس کعبہ میں رسول کے بیٹے کو امن نہیں ملا، مفتیوں سے فتویٰ لے چکا تھا کہ ایسی حالت میں حج جائز نہیں ہے، چونکہ اسلام کا سب سے بڑا رکن تھا حج. چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے حج کو روکو. میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. جو ہی نگاہ امامت نے دیکھا کہ حاجیوں کے لباس میں قاتل پھر رہے ہیں، آگے جاتے جاتے امام نے ایک قدم پیچھے رکھا. ظاہر میں احرام توڑے، لیکن حقیقت میں یزیدیت کی سازش کی گردن پہ حسین کا قدم تھا. میں توجہ چاہتا حقیقت میں یزیدیت کی سازش، سلامت رہا میرے بچے، یزیدیت کی سازش پہ گردن پہ حسین کا قدم تھا. اور حسین نے خاموشی سے بتا دیا، یزید تو مجھے نہیں جانتا، میں حسین ہوں. میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کیجئے. میں حسین ہوں، میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب علیہ السلام کا پوتا ہوں. میں رہوں نہ رہوں، دین رہے گا. میں خدا کے لیے جاگنے میں توجہ چاہتا ہوں. جو ہی سرکار حسین ابن علی علیہ السلام نے احرام شکنی کی، ہر حاجی نے دوسرے کو کوہنی مار کے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ بھائی جاگے یہ کیا ہو گیا؟ اللہ جانے میرے اور آپ کے امام علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں. حسین ابن علی علیہ السلام کے جواب دینے سے پہلے علموں والا کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اس سے پہلے میرے بھائی نے سرکار عباس علیہ السلام کی فضیلت پڑھی. دنیا جہان کو ابھی تک تو پتہ ہی نہیں کہ علی کے نوکروں کی فضیلت کیا ہے. علی کے بچوں کی فضیلت تو بات کی بات ہے، پھر علی کی فضیلت تو پھر اس سے بات کی بات. توجہ چاہتا ہوں. غازی علیہ السلام کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے. دیکھو میرا کرسی پہ خطاب کرنا آسان ہے، نہیں توجہ بھائی میرا ساتھ ہو نیاز حسین. عباس علیہ السلام کا حسین علیہ السلام کی موجودگی میں کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے بولنا یہ عام بات نہیں تھی. کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے ساری بات نہیں سنا سکتا. سرکار عباس علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی ہے. بیت کہہ کے کعبہ کی طرف، ابھی ہے کہہ کے حسین ابن علی السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا حمد اس پروردگار کا جس نے اس کعبہ کو شرف بخشا اس حسین کے بابا کے قدموں کی برکت سے. بھائی سلامت رہو، بھائی اللہ آپ کو سلامت رہے. حمد اس پروردگار کا جس نے اس کعبہ کو. عباس یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ میرے پاپا علی؟ ادب سکھا رہا ہے عباس کہ حسین کے ہوتے ہوئے اپنے رشتے نہیں بتائے جاتے، رشتہ اس کا بتایا جاتا ہے جو کائنات سے بڑا ہو. علی کا رشتہ حسین سے بتایا جاتا ہے. عباس سے نہیں، ہم جو اس پروردگار کا جس نے اس کعبہ کو شرف بخشا اس حسین کے بابا کے قدموں کی برکت سے. کون سا کعبہ؟ الذی کان فی الامس بیتن فاصبح قبلتن. وہ کعبہ جو کل تک کوٹھا تھا. بھائی جاگو خدا کے لیے. وہ کعبہ جو کل تک کوٹھا تھا فاصبح قبلتن، اور اس حسین کے بابا کے قدموں کی برکت سے آج قبلہ بن گیا. میں توجہ چاہتا ہوں. سامنے کون کھڑے؟ حاجی. بولو بولو. سامنے کون کھڑے؟ نام کیا حاجی نے؟ حج کی وردی پہنے ہوئے. اوئے اوئے اوئے. حاجی اور حج کے لباس میں
ملبوس. اور عباس کا فرمایا ایتھا الکفرۃ الفجر ہو کافرو. میں قبرستان میں تو نہیں پڑھ رہا. او کافرو. آج سے 1400 سال پہلے حضرت عباس علیہ السلام نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر فیصلہ کر دیا تھا کوئی حاجی ہو حج کے کپڑے پہن کے کعبہ کے پاس کھڑا ہو اور دل میں حسین کی عداوت ہو تو کافر ہوتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کوئی حاجی ہو کوئی. اچھا میرا سوال ہے اگر سامنے والوں میں سے کوئی کافر نہیں تھا تو چپ کیوں ہے؟ خاموش کیوں ہے؟ کوئی تو کہتا علی کے بیٹے ہم تو حاجی ہیں. جانتے سارے تھے جو اس گھر کو چھوڑ دے وہی تو کافر ہوتا ہے. یہ دوسرا موقع تھا میں اس کو پہلے رکھا. پہلا موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج پڑھ کے پلٹ رہے ہیں. خدا نے کہا رک جا. نہیں توجہ. یا ایھا الرسول بلغ. آج تک یہی ترجمہ ہوتا ہے پہنچا دے. میں نے اس کا ترجمہ یہ کبھی نہیں کیا. میں عربی کا ترجمہ عربی میں کرتا ہوں. حبیب تبلیغ کر. آئے میں نے پہلے کہا نا میرے ساتھ چلو گے تو معراج کرا دوں. تبلیغ کر. توجہ چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 23 سال میں پوری شریعت آئی. پوری شریعت آئی. نماز کا حکم آیا خدا نے نہیں کہا بلغ. روزے کا حکم آیا خدا نے نہیں کہا بلغ. حج کے احکامات آئے خدا نے نہیں کہا بلغ. زکوٰۃ کا نصاب آیا خدا نے نہیں کہا بلغ. لیکن جب علی کی ولایت کی بات آئی گا بلغ تبلیغ کر. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے میزان عدل میں علی کی ولایت بتانا تبلیغ ہے. کوئی دنیا جہان کی بات کرتا رہے علی کی بات نہ کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. مبلغ اسلام نہیں ہو سکتا. میں توجہ چاہتا ہوں. حبیب تبلیغ کر. کس بات کی؟ ماں این گل نہیں ملنی. صلوات پڑھو بلند آواز. صلوات پڑھو بلند آواز. میں نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتا. لیکن ذاکر صاحب کی وجہ سے میں چپ کر کے بیٹھ گیا. لیکن ان کا بھی حق بھی تھا بیچارے کا. اسی نے پڑھنا ہے. تو بیچ میں سے سید صاحب آ گئے. میں نے انہیں دروازے پہ کہا تھا آج تسی نان کے آنا کام کیتا ہے. میں آج تسی نان کے آنا کام کیتا ہے. کلمہ سب پیچھے کرتے خلافت سب تو پہلے. صلوات پڑھو بلند آواز سے. سارے مل کے صلوات بلند آواز سے پڑھ لو. میرے ساتھ ایک ذاکر نے ایک مرتبہ مجلس پڑھی. تو سب کہتے ہیں کہ میری بھیڑ مار گئی تو میں کوئی نہیں لوں. میں چپ کر لیا. کچھ دن بعد وقت مجلس آئی تو اس بات ہی گل کی تھی. لڑوں تری میری آخر میں کہا کہ بلے میں کو بھیڑ دے نام دی لسٹ لکھتے لے بچا تاکہ میں نام تک کٹیں دا ہوں پتہ تا لگے. صلوات پڑھو بلند آواز. جو ہے حبیب تبلیغ کر. کس بات کی؟ ما انزل الیک من ربک. اس امر کی جو تیرے رب نے تجھ پر اس وقت نازل کیا جب جبریل بھی خلق نہیں ہوا تھا.
रियायती नंबर अंसारी नहीं लेता, रियायती नंबर अंसारी नहीं लेता। हमसे पूछो अली और वलीउल्लाह कब से, हमसे पूछो अली और वलीउल्लाह कब से, हमसे पूछो अली और वलीउल्लाह कब से। अरे जब से कब नहीं था, अली तब था। उस अमर की जो हमने उस वक्त अब जरा माजी मजहूल है, इतना पुरानी बात जिसे सिवाय नबी और जली के कोई नहीं जानता। हबीब याद रख, तूने अली की बात न की ना तो तूने अपनी रिसालत पहुंचाई है, मुझे अल्लाह की रिसालत पहुंचाई नहीं है। और इनसे न डर, मैं बचाऊंगा, इनसे न डर, मैं बचाऊंगा। तो अल्लाह ने पहले से बता दिया, दुनिया जहान की बातें होती रहे और बंदा चुप रहे, और जब अली की बात हो तो बंदा आकर के पूछे कहाँ लिखा है, समझ जाना कि मौलवी की शक्ल में शैतान बोल रहा। ला यहदिल कौमल काफिरीन। तू अली की बात कर, काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी। अरे मियाँ खदीर में काफिर कहाँ से थे? मैंने वादा किया है ना, अभी दिखाऊंगा, पकड़ के दिखाऊंगा। जो मैं गदीर नहीं पढ़ा, नबी ने अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान कर दिया। और ऐलान में क्या कहा था? बोलो सारे बोलो। मन कौन तो मौला हो, फहाजा फहाजा फहाजा। नबी ने ये अली कह के कयामत तक 2 नंबर अली बनाने का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं तो बच्चों यार, मौलवी साहब ने कहा पैसे दे मैं कह के बोला तो सब मेरी मजलिस तो ले आया चल देखा तू घट होए तो मुड़ तुसा शिकवा करे ते जे तुसी बंदे थिएटर विच निकलना अगर लाख रुपया देंदे ते काले मुंह देंदे तो मौत क्यों पैंदी। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से। नबी ने क्या ऐलान किया था? जिसका मैं मौला। मुझे सारे समझ सोच के बताना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झगड़ा मौला पे हुआ या खिलाफत पे? ना, आपको गलत समझिए। अगर मौला पे झगड़ा होता तो तारिक जमील साहब ये कहते नजर ना आते कि आज के बाद हमें हजरत अली नहीं मौला अली कहना चाहिए। इसका मतलब ये कि वो मान रहे हैं उनके घर में हजरत है, मौला कोई नहीं है। नहीं, अब सवाल ये रियासत वालों, मेरी इस बात को तुम सीने पे लिखना और क़यामत तक कोई बंदा शिया को काफिर कह दे तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। कुरान से बताऊंगा काफिर कौन होता है। कुरान पढ़ने के लिए नहीं आया, कुरान समझने के लिए आया। पढ़ने के लिए परेशान हो। जो बंदा मेरी परेशान मजलिस में परेशान हो, मैं उसे और ज्यादा परेशान करता हूँ। इतना परेशान करता हूँ कि वो मुश्किल में फंस जाता है। तो जब तक मुश्किल कुशा को आवाज न दे उसकी जान ही नहीं छूटती। जागने की कोशिश कर। नबी ने क्या कहा? मैं मौला। ये अली मौला। कुरान पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। सूरह मोहम्मद, सूरह मरियम, 2 सूरतों में अल्लाह फरमाता है अफला यतदब्बरून अल कुरान। लोगों तुम कुरान समझते क्यों नहीं? तुम कुरान समझते क्यों? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पे ताले लग गए? अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह कहते हैं कुरान समझो, ये याद करने वाले प्रोग्राम किसने शुरू किया?
واہ واہ سو رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ یہ یاد کرنے کا پروگرام کس نے شروع کیا؟ کب شروع کیا؟ کیوں شروع کیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن سمجھو، یاد نہ کرو، سمجھو۔ یہ بنو امیہ کی سازش تھی کہ قرآن یاد کرو سمجھو نہیں، یاد کرو سمجھو نہیں، یاد کرو سمجھو نہیں، یاد کرو سمجھو نہیں۔ کیوں؟ جس کی سمجھ میں قرآن آ گیا اس کی سمجھ میں وہ گھر آ جائے گا۔ میں جملہ سنیے گا ریاست والوں، یہ بنو امیہ کی سازش تھی، قرآن یاد کرو سمجھو نہیں، یاد کرو سمجھو نہیں۔ جس کی سمجھ میں قرآن آ گیا اس کی سمجھ میں وہ گھر آ جائے گا، اور جس کی سمجھ میں وہ گھر آ گیا وہ بدھ کے دن جمعہ نہیں پڑھے گا۔ بھئی اگر جھگڑا ہونا ہے خلافت پہ تو نبی کہہ دیتے جس کا میں نبی ہے اس کا خلیفہ جانی چھوٹ جاتی، جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن نبی نے کیوں کہا جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ پھر سورہ محمد آیت نمبر 11، سورہ محمد یاد کر لو، قیامت تک کوئی بندہ تمہیں کافر نہیں کہے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 11، چونکہ اللہ کا احسدہ ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا۔ حبیب امت سے کہہ دے، حبیب امت سے کہہ دے میں اللہ بھی مومنوں کا مولا ہوں، میں اللہ بھی مومنوں کا مولا ہوں۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور امت کو بتا دے کافر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مولا ہی نہ ہو۔ کافر کون ہے؟ جس کا مولا نہیں، سارے بولو کافر کون ہے؟ اب جہاں بھی لکھا دیکھنا کافر کافر، شیعہ کافر، وہاں پر شیعہ کو کاٹ کے لکھنا کافر کافر، جس کا کوئی مولا نہ ہو وہ کافر، نیچے لکھنا القرآن۔ نہیں توجہ، میں علمی بات کرتا ہوں، کسے کہانیاں نہیں کرتا ہوں۔ کافر کون ہے؟ بولو تو صحیح ہے، جنہوں نے اللہ زبان دیتی ہو تو بولو۔ تو جڑے بندے مریض ہیں میں دعا کرسا مولا انہوں سے دے بے تاکہ وہ مجلس لیتا بول لیں۔ کافر کون ہے؟ جس کا مولا نہیں۔ اب پتا چلا کہ نبی کیوں کہہ رہے تھے ستفترق امتی ثلاثا وسبعین فرقتا کلہم فی النار الا واحدہ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں، 72 جہنم میں، ایک جنت میں، علی والوں کے علاوہ کوئی مولا والا فرقہ لا۔ توجہ ہے حیاتی ہوئی علامہ صاحب اللہ مومنوں کا مولا، میں اللہ، اور کافر وہ ہیں جن کا کوئی ہمارے علاوہ کسی کے گھر میں مولا ہے تو نام لے کے بتا دو، اور جب تک نہیں ملتا علی پہ گزارا کر لو۔ توجہ ہے ریاست والا جملہ میرا پلے باندھا، بچوں کو عقل مند بنانا، ہوشیار نہ بنانا۔ بچوں کو عقل مند بنانا، ہوشیار چلاک، چونکہ ہوشیاری اور عقل میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مدینے سے شام فاصلہ ہے۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ عقل سے ہوشیاری اتنی دور ہے جتنا مدینے سے شام دور ہے۔ اب جب کوئی نہ سمجھے تو اس سے مولا ہی سمجھے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا بات، یہ تو بچہ ہی نہیں، اس لیے کہ ہوشیار نہ بننا۔ جو ہی نبی علیہ السلام نے علی مولا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، ایک ہوشیار حاجی صاحب آگے بڑھا۔ یہ اعلان تو نے خود کیا یا اس کی مرضی ہے؟ سونے والوں کا تو لے انسان ذمہ داری ہے۔ یہ اعلان آپ نے خود کیا یا اللہ کو شہن قدیر کی مرضی؟ نبی فرماتے کیا بکواس کرتا ہے، میں خود سے کبھی بول رہا ہوں؟ ہوشیار اس لیے دیکھیں، اچھا اگر آپ کی باتیں ختم ہو گئی تو میری طرف توجہ کر لو۔ صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ ہوشیاری، چونکہ خدا وعدہ کر چکا ہے کہ حبیب جب تک امت میں ہے عذاب نہیں بھیجوں گا۔
آ ہی نہیں سکتا اس کے ہوتے ہوئے. یہ ہوشیاری تھی. واہ اگر تیری مرضی نہیں اس کی مرضی تجھ سے کہو مجھ پر عذاب بھیجے. یہ تھی ہوشیاری حاجی صاحب. قرآن نے جواب دیا سالہ سائلن بے عذاب واقع. حبیب سوالی نے سوال کیا نقد عذاب کا, اور یہ ہوشیاری دے کر للکافرین لیس لہ دافع. حبیب میرا تیری امت سے وعدہ ہے, کافروں سے کوئی وعدہ نہیں ہے. تو خدا نے سورۃ معارج میں آج سے 1400 سال پہلے قدیر کے موقع پر ولایت علی کے دشمن کے خلاف آیت نازل کر کے فیصلہ کر دیا تھا کہ کوئی حج پڑھ کے کھڑا ہو اور دل میں علی کی ولایت کی دشمنی ہو تو کافر ہوتا. لیکن جو بندے مجلس سے دور دور بیٹھے ان کو میری منت ہے کہ وہ مجلس کے ساتھ مل جائے. چونکہ اب میں قرآن کی وہ آیت پڑھنے والا ہوں جو مجلس سے الگ بیٹھنے والوں کے خلاف ہے. دیکھنا کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں. میرا پتر توڑا واہ ہون مولوی نال پئی ہے تے مولوی پڑھے لکھے نال پئی. مجمع سے الگ بیٹھنے کا رواج بھی غدیر سے شروع ہوا تھا. مجمع سے الگ بیٹھنے کا رواج بھی غدیر سے بولو. اور مجمع سے الگ وہ بیٹھے تھے جنہیں علی کی ولایت کا اعلان پسند نہیں آیا تھا. میں نہ کہڑا اتھے باندھا ہے. سلوات پڑھو بلند آواز سے. جو ہی نبی نے ولی کی ولایت کا اعلان کیا 9 بندے مجمع سے الگ ہو گئے. کتنے؟ 9 بزرگ بیٹھے ہو 9 ستارے تو تم یاد ہو سکتے. 9 بندے زمین مجمع سے اور بالکل پیچھے جا گئے. پیچھے بیٹھ کر زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچنے لگے. تو جا کے بندے بنیا دے ایک کام روز کریں دے. علم نفسیات کے ماہرین لکھتے ہیں کہ انسان زمین پر انگلی سے لکیریں کب اور کیوں کھینچتا ہے. علم نفسیات کے ماہرین لکھتے ہیں کہ جب دل میں کوئی منصوبہ ہو پورا ہوتا نظر نہ آئے بس بھی نہ چلتا ہو اس وقت بندہ زمین پہ بیٹھ کے انگلی سے لکیریں کھینچتا ہے. 9 بندوں کا زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچنا تھا کہ جبریل آیت لے کے آگے الیوما کیا نا یہ آدھی پیچھے الیوما یائس الذین کفروا من دینکم. حبیب وہ دیکھ حبیب وہ دیکھ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. آج کافر یار سیاست والا نیاز ہے میرا جملہ میرا ساتھ ہو آج کافر اللہ نے 1400 سال پہلے یہ غدیر پہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جو علی کی ولایت سن کے پریشان ہو جائے اللہ کے میزان عدل میں وہ کافر. یائس الذین کفروا من دینکم. حبیب وہ دیکھ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. آج کافر تیرے دین سے الیوم اکملت لکم دینکم. ہمیں کافروں کی مایوسی سے کیا ہے, ہم نے آج تیرا دین مکمل کیا. چونکہ ولایت علی کا اعلان آپ نے کیا ہے اس لیے آپ کا دین مکمل ہوا ہے. یہ جب تک علی نہیں کرتے اس وقت تک دین مکمل نہیں ہوتا. پورا کیتا کرو سلوات پڑھو بلند آواز. جو علی کی ولایت سن کے پریشان ہو جائے وہ کافر. جس کے دل میں حسین کی عداوت ہو بھلے حاجی ہو کافر. اور علی کی بیٹی شام کے دربار میں کہتی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. کافر یہ گمان نہ کریں
کمینہ مسجد نبی میں بیٹھا ہے بے شمار بے اور کہہ رہا تھا میں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں اور ان کی بیٹی کہہ رہی کافر یہ گمان نہ کرے انما نملی لہم خیرا لانفسہم ہم نے کافروں کو ہم نے کربلا سے لے کر شام تک ابن سعد خدا ان پہ لعنت کرے اترا کے کہتے تھے حسین علیہ السلام نے رات کی مہلت مانگی ہم نے دے دی رات کی مہلت مانگی ہم نے دے دی علی کی بیٹی سلام اللہ علیہ نے اس تصور کو پاش پار کر کہا ام حلناکم لیلۃ واحدۃ للتوبہ بکواس بند کرو ہم نے مہلت لی نہیں تھی تمہیں دی تھی ام حلناکم لیلۃ واحدۃ للتوبہ ہم نے تمہیں مہلت دی تھی ہو سکتا ہے کسی کا ضمیر جاگے اور وہ توبہ کر لے اگلا جملہ سنیے اگلا سنیے جیو حیات واہ یزید سن واہ نہ واہ ہم بے اختیار تھے نہ ہے واہ نہ ہم بے اختیار تھے نہ ہے لو شئنا یہ فرما رہے ہیں بی بی عالم غیر معلم بے شک وقت کی امام بے شک لو شئنا اگر ہم چاہتے واہ بے شک یہ نہیں فرمایا کہ اگر میرا بھائی چاہتا اگر ہمارے گھر کی کنیز بھی چاہتی لخصصتم على مکاناتکم قردۃ وخنازیر بس ہم ایک آنکھ اٹھا کے دیکھتے پھر گھوڑوں کی پشت پہ تم نہ ہوتے کوئی بندر ہوتا کوئی خنزیر ہوتا توجہ یار بھئی توجہ یار علی کی بیٹی سلام اللہ علیہ سبحان اللہ اگر اتنی طاقت و اختیار تھا تو استعمال کیوں نہیں کیا نہیں تھا استعمال بھی فرماتے ہیں تو نہیں جانتا خدا کا قانون ہے جسے دنیا میں حجت عذاب دے قیامت میں ہر مجرم کو صفائی کا موقع ملے گا وہ قیامت میں بھی نہیں اٹھے گا نہ بھول گیا تو میں کیا کروں یاد کرو وقت جب مولا علی علیہ السلام کے سامنے ایک زندہ بندے کو جنازہ بنا کے لایا گیا علی اس کا جنازہ پڑھو اور مولانا فرمایا اس کا ولی کون ہے میں پڑھ دوں بار بار کیوں پوچھ رہے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں اگر میں نے جنازہ پڑھ دیا تو قیامت کے دن ہر مردہ اٹھے گا یہ وہاں بھی نہیں اٹھے گا بھی فرما دیا ہے شئنا لکم عذاب الرجعۃ وفی القیامہ ہم نے کربلا میں تمہیں عذاب اس لیے نہیں دیا اگر کربلا میں عذاب دیتے تو رجت میں تمہارا تماشا کون دیکھا قیامت میں دنیا کو پتہ کیسے چلتا کہ دشمن حسین کا انجام کیا ہے آپ نے ساتھ دیا شکر گزار جملہ سنیے علی کی بیٹی نے تیور بدلا اور بھرے دربار میں فرمایا یا یزید سمع الہ ثلاثۃ اسلاب تجھ میں جرت ہے تو بھرے دربار میں بتا تیرا باپ کون ہے آئے 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 میں مذاق نہیں نیا سجاد سمع الہ ثلاثۃ اسلاب لمبی چوڑی بات نہیں صرف 3 رشتے بتا تیرا باپ کون ہے تیرا دادا کون ہے تیرا پردادا کون ہے وہ اسمی من ابی تراب الى آدم مجھ سے پوچھ میں آدم سے لے کر علی تک بتاؤں ہم کون ہیں علی سمجھ میں آ گیا ہوتا تو علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں نہ پھرایا جاتا شرم نہ کیجئے گا تمہاری مرضی کا مصائب غریب بن کے سنا کرو شرم نہ کرو نیازوں سے ہر بندہ امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہے کربلا کے بعد لیکن جس ملکہ سلام اللہ علیہ کی میں بات کر رہا ہوں دنیا میں آئی آنکھیں بند تھی زبان پہ نوحہ تھا واہ حسین اے شرم نہ کرنا واہ غریبہ واہ اچھانا ہائیو میرے مسافر بھئیا ہائیو میرے پیاسے بھئیا ہائیو میرے بے کفن بھئیا تم نے ہے کی حسین کی ماں تمہیں عجر دے امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا فضل رسول رونے کا طریقہ کیا ہے امام فرماتے ہیں آنسو
جو آنکھ میں تیر کے رک جائے مومن کا، جو رخسار تک آئے صالحین کا، جو داڑھی تک آئے انبیاء کا، آنسو سینے تک آئے ہم آل محمد کا۔ سوالی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں زہرا کا بیٹا اگر رونے کے ساتھ آواز بھی بلند ہو، امام فرماتے ہیں یہ رونا میری دادی زہرا کا۔ آباد رہو بھئی، شرم نہ کیا کرو نیازوں سے، شرم نہ کیا کرو۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں مجلس سید الشہداء ہو رہی، ابو بصیر میرے مولا کا صحابی ہے، رمال منہ پہ رکھ کے رو رہا، امام کی نگاہ پڑی، آگے بڑھے اور دیکھے فرمایا یبن السبیر لما لا تبکی علی جدی الحسین۔ ابو بصیر تجھے میرے غریب دادا پہ رونا نہیں ہوتا؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَا كَمَا يُذْبَحُ الْكَشَفُ، لوگ ایسے جانور ذبح نہیں کرتے جیسے میرا غریب دادا ذبح ہوا۔ بھائی شرم نہ کرنے آجو سے۔ ابو بصیر کہتے ہیں مولا میں اتنا رویا ہوں میرا آنسوں سے رومال تر ہو گیا۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں ایسے نہیں، ایسے رو جیسے جنت میں میری دادی زہرا روتی ہے۔ ابو بصیر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں فرزند رسول تیری دادی کیسے روتی ہے؟ امام رو کر فرماتے ہیں میری دادی کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، باؤں کو بڑھا کے کہتی ہے واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ اچانا، ہائے او میرے پیاسے بیٹا۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ ملکہ شام دنیا میں آئی، زبان پہ نوحہ تھا۔ سوچ کے بتاؤ جب نبی کی بیٹی نے یہ نوحہ سنا تھا، آئے میرا حسین بھئیا، کیا نبی کی بیٹی چپ رہی؟ تڑپ گئی محمد کی بیٹی۔ فضا جی سیدہ جلدی علی کو بلا، علی مولا تشریف لائے۔ نبی کی بیٹی کو روتے دیکھا، سیدہ میری زندگی میں خیریت ہے؟ بی بی فرماتے مجھ سے نہ پوچھ، ساتھ جھکا کے سن تیری بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ علی مولا جھکے اور ملکہ شام سلام اللہ علیہ کے منہ سے نکلا واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ اچھانا، ہائے میرے پیاسے بھئیا۔ تڑپ کے علی نے بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، شام کی ملکہ کا منہ چوم کے علی نے فرمایا اس کو دی یا کعبۃ الرزایا، دکھوں کا کعبہ، دکھوں کا کعبہ۔ بابا علی کہتے چپ ہو جا، بی بی چپ نہیں ہوئی۔ حسن آئے بہن کو روتے دیکھا، ماں کو روتے دیکھا، بابا کو روتے دیکھا، ہاتھوں پہ اٹھا کر حسن علیہ السلام نے کہا اس کو دی یا ام المحن، دردوں کی ماں۔ حسن کہتے چپ ہو جا، بی بی چپ نہیں ہوئی۔ نبیوں کا نبی آیا، رسولوں کا رسول آیا، علی کو، حسن کو، سیدہ کو روتے دیکھا، نواسی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر محمد علیہ السلام نے کہا اس کو دی یا ام المصائب۔ یاد اٹھا کے سن رہا ہے میں کیا کروں؟ ام المصائب نانات کہتا ہے چپ ہو جا، زینب چپ نہیں ہوئی۔ اور خدا کی عزت کی قسم ازادارو، آپ سوچ سکتے ہو تو سوچنا، شام والی بی بی نوحہ پر نہیں تھی، پورا گھر ماتم کر رہا تھا۔ اسی عالم میں حسین نے گھر میں قدم رکھا، سب کو روتا دیکھ کر پوچھا اما فضا خیریت ہے؟ یہ سارے سردار کیوں رو رہے ہیں؟ فضا کہتی ہے اللہ حسین، اللہ نے تجھے بہن دی ہے، جب سے آئی ہے رو رہی ہے۔ نانا چپ کراتے ہیں، زینب چپ نہیں کرتی، بابا چپ کراتے ہیں، زینب چپ نہیں کرتی، ماں چپ کراتی ہے، زینب چپ نہیں کرتی، حسن بھائی چپ کراتے ہیں۔ رو کر حسین نے جملہ کہا اما فضا انصاف سے دیکھ، اس گھر میں کوئی نبوت کا تاجدار، کوئی عصمت کی ملکہ، کوئی امامت کا شہنشاہ، اما جس گھر میں بادشاہ ہو، بادشاہوں کو کیا خبر، غریبوں کو چپ کیسے کراتے ہیں؟ اما میں بھی غریب ہوں میری زینب، اجرکم اللہ، اما میں بھی غریب ہوں میری زینب بھی غریب ہے، میں آ گیا ہوں نا، میں زینب کو چپ کراؤں گا۔ چلتے چلتے حسین وہاں کے رکے جہاں جھولے میں بہن سوئی ہوئی تھی، پیروں کی طرف رک کر حسین نے امامہ اتار کے زمین پہ رکھا، ہاتھ اٹھا کر پیشانی پہ رکھے، رکھ کر کہا اس کو دی یا زینب وانظری الیہ ہا انا حسین، آنکھیں کھول زینب میری طرف دیکھ میں حسین آیا۔ شام کی ملکہ نے آنکھیں نہیں کھولی، حسین نے دوسرا جملہ کہا اس کو دی تھپڑی نیاز ہے یا زینب وانظری الیہ ہا انا غریب، زینب آنکھیں کھول میری طرف
طرف دیکھ، میں کربلا کا مسافر آیا ہوں۔ بہن نے آنکھیں نہیں کھولی، حسین قدموں سے ہٹے، سر کی طرف آئے، پہلے بہن کی پیشانی چومی، پھر اللہ جانے حسین کو کیا خیال آیا، دائیں ہاتھ اٹھایا، 7 بوسے دائیں کے، سایہ بائیں اٹھایا، 7 بائیں کلائی کے بوسے دے کر حسین نے انگلی اٹھا کر شام کی ملکہ کے لبوں پہ رکھی اور رکھ کر کہا زینب میں کہتا ہوں چپ ہو جا، اور تو چپ نہیں ہوتی، جیسے تیری میری کوئی حصہ داری نہیں ہے، تیری میری کوئی شراکت نہیں ہے، حصہ داری کا کہنا تھا۔ زینب کے لب رک گئے، آنکھیں کھل گئیں اور ایک جملہ کا حسین آج حصہ داری کا کہہ کر تو نے میری بند آنکھوں کو کھلوایا۔ حسین جب کل میں کہوں آنکھیں بند نہ کرنا، 28 رجب کو حسین مدینہ سے چلا، 8 ذی الحج کو حسین مکہ سے چلا، 2 محرم کو کربلا میں پہنچا، 10 محرم کو زہرا کا چمن اجڑ گیا، 11 محرم کو علی کی بیٹی اجر رسالت لے کر کبھی اس بازار میں، کبھی اس دربار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس دربار میں، جب 2 سفر کو علی کی بیٹی شام کے بازار میں پہنچی اور شام کی عورتوں کو پتہ چلا کہ نبی کی بیٹی آئی ہے، امت کی عورتیں استقبال کرنے کے لیے پتھروں کی جھولیاں بھر کر اپنے مکانوں کی چھت پہ چڑھ گئے، بس پتھروں کی بارش کا برسنا تھا، نیزے پہ حسین نے آنکھ بند کی، محمد سے علی کی بیٹی نے آواز دی حسین آنکھیں کھول، میں تیری حصہ دار ہوں، حسین میں تجھے 70 قدم پہ ذبح ہوتا دیکھتی رہی، زینب کی مقتل گاہ دے پین بازار میں ذبح۔ أيام انقلب أيام انقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم الآخر قيام يوم الدين.